اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان مبارک کا تیسرا حصہ گزر گیا، دوسرا شروع ہو گیا ہے. تراویح میں قرآن پاک کا بھی پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا جاری ہے. اسی طرح ہماری زندگی یہ سابقہ سال گزر گئے، بقیہ گزرتے جا رہے ہیں. جس طرح رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی مکمل ہو جائے گی، اسی طرح ہماری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بقایا دنوں میں اپنا تعلق اپنے خدا تعالی سے جوڑ لیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں نے سورہ نساء کی 58 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. دو قسم کے احکام علماء مفسرین مستنبط کرتے ہیں. ایک احکام رعیت یعنی عوام کے لیے احکام ہوتے ہیں، دوسرے احکام سلطانیہ جو حکمرانوں کے لیے احکام ہیں. احکام رعیت 16 ہیں اور احکام سلطانیہ 9 اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں احکام سلطانیہ کا پہلا حکم بیان ہوا ہے.
احکام رعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کی حق تلفی کرو، اور احکام سلطانیہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اپنی رعیت میں کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دو اور نہ ہی ان کی حق تلفی کرنے دو، بلکہ ان کے حقوق کے محافظ بن جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک عجیب انداز میں پہلا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے حکمرانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ امانت داروں کو، امانت والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دیں۔ ایک حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم ان کے اندر فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرنا۔ ان دو احکام کے بعد تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نصیحت کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر چوتھی چیز اس میں تنبیہ فرمائی کہ یہ تو میرے احکام ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کتنا عمل کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا مفہوم ہے۔ تو اس میں انصاف، حکمرانی انصاف کے لیے ہوتی ہے۔ عوام بے لگام نہ پھریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کے حق نہ دبائیں، انہیں ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا حق مانیں گے تو ہمیں پکڑا جائے گا، اور جو حکمران یہ نہیں کرتے وہ اپنے فرض کو پورا نہیں کرتے، مقصد حکمرانی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ حکمران اصول شریعہ کے مطابق عمل کریں، انصاف کریں، تو ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ حکمران جو انصاف کرتے ہیں، عدالت ان کا طریقہ ہے، انصاف ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں نور کے منبر دیں گے، اس پر بیٹھے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے جو حکمران انصاف سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں ان کو جگہ دیں گے۔ اور تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر حکمران اصول شریعہ کے مطابق حکمرانی کرتے رہیں تو یہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یہ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ
فرما دیں، حکمرانوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کے ساتھ 2 شخص اور بھی بتائے، فرمایا روزے دار کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور تیسرا مظلوم، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر حکمران عادل منصف حکمران کا نام یہ ہے۔ آسان نہیں ہوتی حکومت، جو صحیح اصول شرعی کے مطابق کرے۔ آج تو پیسے دے کر اور پتہ نہیں کس طرح کوئی ملے حکومت، پہلے تو حکومت جا کوئی نام کسی عہدے کا لیتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی عہدہ نہیں ملتا۔ آج اپنی تعریفیں کی جاتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حکمرانی جب مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں الہدین کا چراغ ہمارے پاس تھوڑی ہے، یہ پچھلی حکومت کا سارا قصور ہے۔ تو ہم اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی 10 سال لگے، ٹھیک 10 سال ہمیں دو، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ یہ حکمرانی نہیں۔ اور پھر طریقہ جمہوریت کا، حکمران جو فیصلہ کرتے ہیں، اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ حکمرانوں اور عوام کا تعلق ہے، اب درمیان میں ایک اپوزیشن نکل آتی ہے، انہوں نے حق فیصلے کے بھی مخالفت ہی کرنی ہے، شور ڈالنا ہے کہ اس کو ہم نافذ نہیں کرنے دیں، اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم ان کو دبا کے رکھیں گے۔ یہ تو پھر کھانے پینے کے لیے حکمرانی ہے۔ اس کو ظالم بادشاہ کی سزا بھی تو بڑی سخت ہے۔ یہاں حاکم انصاف والا ہو، اس کے فضائل آپ نے سنے ہیں، وہاں ظالم حاکم کی سخت ترین سزائیں بتائی گئی ہیں۔ تو بہرحال ارشاد باری ہے کہ امانت والوں کو واپس کرو، پہلا حکم۔ امانت ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کہ کوئی کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھ دے، کوئی چیز رکھ دے، یہ رکھ لو پھر میں اس کو واپس لے لوں گا۔ لیکن شریعت میں صرف پیسہ رکھنا ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ انصاف اور امانت حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے، حقوق نفس میں بھی ہے۔ اللہ کے حقوق میں امانت یہ ہے کہ اللہ تعالی جو کرنے کو فرمائیں اس کو کر لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کام ایسا اگر کرے گا کہ اللہ کے حقوق پورا کرنے والا ہوگا۔ ارشاد باری ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول جو تمہیں کرنے کو کہہ دے کر لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور اللہ کا رسول اپنی طرف سے نہ کوئی حکم دیتا ہے اور نہ ہی کسی کام سے روکتا ہے، وہ اللہ ہی کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے کہ یہ کرو، اللہ ہی کا حکم بندوں تک پہنچاتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا رسول اپنی طرف سے کچھ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا، میں اللہ کی وحی سے بولتا۔ یہ ہے اللہ کے حقوق میں امانت۔
اور پھر بندوں کے حقوق میں امانت یہی ہے کہ ان کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے وہ بھی واپس کرو، ان کا حق آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی ادا کرو۔ حق قرض لیا تھا اس کو واپس کرو۔ اللہ اکبر، کوئی چیز اس نے رکھی تھی وہ واپس کرو، اور اس کے جو تمہارے لینے دینے کے علاوہ حقوق ہیں، ہمسائے کا خیال رکھو، والدین کی خدمت کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اگر وہ انصاف سے حکمرانی کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ وہ شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرے تو پھر نہ مانو، شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کریں تو پھر ان کی بات تمہیں ماننا پڑے گی۔ تو اپنے بھائیوں کے حق، والدین، اولاد، خاوند، بیوی، بچے، ان سب کے جو حقوق ہیں یہ امانت بھی ہیں۔ ان کو جب آپ ادا کریں گے تو امانت ادا کریں گے۔ اور اپنے نفس کے حقوق میں بھی امانت ہے۔ اپنے نفس، اپنے اعضاء، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ امانت کا حق یہ ہے کہ ان کو نافرمانی سے بچاؤ اور فرما برداری پہ لگاؤ۔ آپ کی آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے اور کہیں دیکھنے سے روکا ہے۔ آپ کو ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں تو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے پکڑو، اور کہیں ہے کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو یہ چیز نہ لو۔ تو پاؤں چلنے کے لیے جہاں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں چل کے جاؤ، نماز کے لیے آ گئے، جہاد کے لیے آ گئے، حج کے لیے آ گئے، چلے، مزدوری کے لیے چلے گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، کسی کی معاونت کے لیے چلے گئے، پاؤں ہیں ان سے چل کے گئے، لیکن گناہ کے لیے نہ چل کے جانا، بدکاری کے لیے، چوری کے لیے، رشوت کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلنا۔ اس وقت اپنے پاؤں پہ کنٹرول کر لو، ادھر نہیں جانا۔ اس طرح کان اللہ نے دیے، ہر چیز نہیں سننی، جو ناجائز چیزیں وہ نہیں سن سکتے آپ، کانوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہوگا، اور جو جائز چیزیں ہیں کان اس پر لگاؤ، قرآن سنو، قرآن کی بات سنو، حدیث سنو، مسائل سنو، اچھی باتیں سنو، گانے نہ سنو، میوزک نہ سنو، غیر محرم عورتوں کی مزے سے باتیں نہ سنو۔ یہ ساری چیزیں سے کان کو روکنا ہے۔ اپنے پیٹ کو حلال سے بھرو، حرام سے نہیں بھر سکتے، بھوکے مر جاؤ۔ جب تمہاری جان نکلنے کو اتنے بھوکے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب تم جان بچانے کے لیے کچھ لقمے حرام کے بھی کھا سکتے، ورنہ کوئی اجازت نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اعضاء کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، حکمرانوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، اللہ کے حقوق میں بھی انصاف ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے حقوق میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ نے دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانت ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔